بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور اس کے بارے میں ائمہ طاہرین نے کیا فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا وہ واپس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے ہر قدم کے بدلے، آسمان کی طرف اٹھائے جانے والے ہر ہاتھ کے بدلے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 1000 درجے بڑھ جائیں گے۔ امام کا قول بحار الانوار میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ زائر امام حسین کی فضیلت ائمہ علیہ السلام سے واضح ہے کہ زائر امام حسین کی کیا فضیلت ہے اور اہل بیت رسول علیہ السلام پر رونے والے مصائب کو یاد کرنے والوں کا کیا اجر ہے۔ اسی پر ہم آپ کو امام رضا علیہ السلام کا قول سناتے ہیں۔ جو ہماری مصیبت کو یاد کر کے ہمارے غم میں آنسو بہائے وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا، اور جس کے سامنے ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے گا اور وہ گریہ کرے یا دوسروں کو رلائے، اس کی آنکھ اس دن نہ روئے گی جس دن تمام آنکھیں گریہ نہ ہوں گی۔ اور جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں ہمارے امر کا حیا کیا جاتا ہے، اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا، اس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام کے اس قول سے تمام واضح ہے کہ مجلس امام حسین کتنی بڑی دولت ہے ہم شیعوں کے لیے، اور امام کیا فرماتے ہیں گریہ کرنے والے کی آنکھ کے بارے میں، اور وہ دل جو مجلس امام حسین میں بیٹھے جس میں ان کی امر کا حیا کیا جاتا ہو، اس محفل میں بیٹھے تو وہ دل مردہ نہ ہوگا۔ جب سب کے دل مردہ ہوں گے اور وہ آنکھ گریہ نہ کرے گی، جب تمام اس دن گریہ کریں گی وہ آنکھیں، تو تمام چیز واضح ہے کہ زائر امام حسین اور امام حسین پہ گریہ کرنے والی آنکھ کا کیا ثواب ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ زائر امام حسین ایسا کیسے، مطلب کیا ہے ان میں، اور یہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے کیوں منسلک رہتے ہیں، ایسے کیا وجوہات ہیں۔ شیعہ ہر وقت اہل بیت کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، تو بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جب ان کے بارے میں اتنی فضیلت بیان فرمائی ہو تو ہر کسی مسلمان پہ ہے کہ ان کا حکم اور ان کی اطاعت ہم سب پہ واجب ہے۔ صاف بات یہی ہے۔ اور ہم اہل بیت سے کیوں منسلک رہتے ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار حق سے الگ نہ ہو جانا، کہ جو شخص بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کا بدل تلاش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ امام کے اس قول سے واضح ہے کہ جو اہل بیت کا بدل تلاش کرے یا ان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس اس میں تلاش کرے، اسی شخص میں وہ چیزیں تلاش کرے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ جب اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کا اطاعت اور حکم واجب ہے، تو ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ ان کا حیا کرے، ان کی بات کو مانے، ان کے حکم پر عمل پیرا رہے۔ ہم شیعہ یہی کرتے ہیں اور زائر امام حسین کا طریقہ ہی یہی ہے۔ جو رسول نے فرمایا ہم وہ کرتے ہیں، ہم رسول کے حکم کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ جو رسول کے حکم کو منع کرتا ہے وہ دراصل کافر ہوتا ہے۔ تمسک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ تمسک اہل بیت یعنی اہل بیت سے جڑے رہنا، اور اہل بیت رسول سے جڑے رہنا کیا ہے اس کا مطلب، اور کیا فضیلت ہے کہ ان سے جڑے رہنے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اپنے نبی کے اہل بیت پر نگاہ رکھو، انہی کے راستے کو اختیار کرو اور انہی کے اثار کا اتباع کرو، تمہیں نہ ہدایت سے باہر لے جا سکتے ہیں اور نہ ہلاکت میں واپس کر سکتے ہیں۔ ٹھہر جائیں تو ٹھہر جاؤ اور یہ اٹھ جائیں تو اٹھ جاؤ۔ خبردار ان سے آگے نہ نکل جانا کہ گمراہ ہو جاؤ، اور پیچھے بھی نہ رہ جانا کہ کھو جاؤ۔ یہ ہم نے آپ کو جو مولا کا فرمان ہے یہ آپ کو ہم نے سنایا ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97 سے۔ اب صاف اور واضح بات یہی ہے کہ یہ قول کسی بچے کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو بڑا سمجھدار عقل رکھنے والا حافظ قرآن بھی اگر اس کو نہ سمجھ پائے تو اس کی عقل پہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی خود ہی تالے لگائے ہوں۔ جب اہل بیت نبی یہ فرما چکے ہیں اور نبی کے وصی فرما رہے ہیں تو یقیناً برحق ہے، اور
اس کا معنی صاف واضح ہے کہ اہل بیت سے نہ آگے بڑھو اور نہ پیچھے رہ جاؤ، جو وہ بس کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ اور انہی کے راستے کو اختیار کرو، اور جو انہوں نے حدود بتائی ہے وہیں تک محدود رہو۔ تمسک اہل بیت رسول علیہ السلام نہ رکھنے والا کافر ہے، وہ کیسے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توحید الہی کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دین میں بدعت مست ایجاد کرنا کہ اپنی رائے سے فیصلے کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، اور اہل بیت پیغمبر سے انحراف کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، کتاب خدا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام کا یہ فرمان آپ تمام مومنین مومنات کے سامنے واضح طور پر دلیل کے ساتھ ہے کہ دیکھیے، جب جو آخری قول کا لفظ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کتاب خدا اور قول رسول کو چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے اور انہوں نے قول رسول کو چھوڑ دیا؟ یعنی کتاب اور قول رسول اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہی آپ نے حدیث ثقلین میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں جدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک کو اختیار کیا، اور وہ کیا تھی؟ کتاب خدا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور جو کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہے۔ تو پھر مان لو کہ جنہوں نے نبی کے قول کو جھٹلایا، علی ولی اللہ کو جھٹلایا اور حق کو جھٹلایا، اور جس نے وہ فرمان جھٹلائے کہ نبی کے وارث نہیں ہوتے، اس کو بھی جس نے یہ جھوٹا تسلیم کرنے کی کوشش کی کہ جھوٹی حدیث بیان کر دی، وہ سب کون تھے آخر؟ آپ بتائیں، وہ کافر تھے کہ مسلمان؟ دراصل وہ کافر ہی تھے۔ اور جس نے حدیث ثقلین کو جھٹلایا، اہل بیت کے بارے میں جو فرامین رسول خدا نے فرمایا اس کو جھٹلایا، تو وہ سب کافر ہی ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو صرف اپنایا، اور اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت دونوں تا قیامت ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ رہیں گے جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ تو صاف بات یہی ہے کہ زائر امام حسین کی کیا فضیلت ہے اور شیعوں کی کیا فضیلت ہے، اور اربعین اور محرم ہر سال ہم اسی سووار سے کیوں مناتے ہیں؟ بس یہی میں بیان کرنا چاہتی تھی۔ اللہ حافظ۔